دو احادیث آج میں آپ کو صرف سناؤں گا انشاءاللہ، اور ان میں سے ایک ترمذی کی روایت ہے اور ایک بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ایک میں، پہلی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 5 علامتیں بیان کی، اور دوسری روایت کے اندر قیامت کی 15 علامتیں بیان کی۔ ان دونوں روایات کو اگر جمع کر لیا جائے تو قیامت کی 20 علامات ان دو حدیثوں کے اندر موجود ہیں، اور ان کا تعلق اعمال کے ساتھ، میرے اور آپ کے کاموں کے ساتھ۔ اس کا تعلق کائنات کے ساتھ نہیں، یہ کائنات میں یہ تبدیلی واقع ہو جائے گی، اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ۔ تو یہ پہلی حدیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آ جائے گا کہ یتقارب الزمان، پہلی بات ارشاد فرمایا زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ اب یتقارب الزمان، یتقارب قرب سے ہے، زمان زمانے کو کہتے ہیں، زمانہ قریب قریب ہو جائے گا۔ اس ایک لفظ کی جو 2 جملے ہیں، یتقارب الزمان ایک جملہ ہے، اس میں 2 الفاظ ہیں، اس کی تشریح محدثین نے کئی مختلف انداز میں کی ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ زمانہ تیز رفتار محسوس ہوگا، ایسے لگے گا جیسے اس کی حرکت تیز ہو گئی ہے، لیکن تیز ہونے کا مطلب ظاہر بات ہے یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹوں کی بجائے دن جو ہے وہ 12 گھنٹے کا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی برکت اٹھ جائے گی۔ وہ کام جو پہلے کم وقت میں ہوتے تھے اور وہ کام جو آسانی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ زیادہ وقت لیں گے، وقت میں برکت نہیں رہے۔ انسان کو دن گزرنے کا بالکل پتہ نہیں چلے گا، اور جس طرح دن گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، ہفتہ گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، مہینہ گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، سال گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا۔ ایک تیز رفتار زندگی میں انسان جب کبھی ٹھٹک کے پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزر چکا ہوگا، وہ حیران رہ جائے گا کہ اتنی بڑی زندگی گزر گئی۔ ایک تو فرمایا کہ وقت کی برکت اٹھ جائے گی، تیز ہو جائے گا، تیز انسانوں کے لیے۔ دوسرا فرمایا کہ وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم اٹھا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے مجمعوں کے اندر کوئی صاحب علم نہیں ہوگا، بڑے بڑے انسانوں کے مجموعے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان میں صاحب علم کوئی نہیں، جاہلوں کی گویا کہ سیل لگی ہوئی ہوگی، اور دنیا میں جہل کی کثرت ہو جائے گی۔ بعض علماء نے، ایک حدیث میں صحابہ نے باقاعدہ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قرآن ہمارے اندر موجود ہوگا، کیونکہ پتہ چلتا ہے قرآن قیامت تک رہے گا، آپ کی احادیث یا آپ کے ارشادات اور آپ کا اسوہ بھی ہمارے اندر ہوگا، پھر یہ علم کیسے اٹھے گا یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کہ علم اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور ان کے جانے کی وجہ سے یا مار دیے جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے، ساری چیزیں اس کے اندر داخل۔ تو اس سے ایک علمی بحران پیدا ہو جائے گا۔ آپ دنیا کے اس خطے میں رہتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ جو عالمگیر علمی بحران آیا ہے پوری دنیا کے اندر، اس سے سب سے کم جو خطہ افیکٹ ہوا ہے وہ یہ علاقہ ہے جہاں پر آپ علمی بحران کو سمجھنے کے لیے آپ کو تاجکستان جانا چاہیے، آپ کو ازبکستان جانا چاہیے، آپ کو سمرقند و بخارا جانا چاہیے، آپ کو ترکی جانا چاہیے، آپ کو عرب دنیا کا ایک سفر کرنا چاہیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ، اور پھر اگر آپ ان جگہوں میں جائیں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں تو آپ کو اور بھی پتہ چلے گا کہ علم کا اٹھنا کس کو کہتے ہیں، اور کئی کئی ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کو کوئی عالم نہیں ملے گا۔ تو کہا کہ یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری بات، تیسرا فرمایا کہ وہ تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ فتنوں کا جیسے کہ دروازہ کھول دیا جائے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو لفظ فتنہ کو سمجھنا چاہیے کہ فتنہ کہتے کس کو۔ فتنہ اس معمے کو کہتے ہیں، اس کنفیوژن کو کہتے ہیں
جس کو دیکھ کر انسان یہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اس کی ظاہری شکل میں کچھ ٹھیک چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی اور اس کی ساری خرابی اس کے ظاہری پردے کے پیچھے ہوگی۔ فتنہ پرور لوگ، ان کی باتیں درست ہوتی ہیں اور وہ قرآن و حدیث سے استنباط کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، وہ آیتیں پڑھتے ہوئے اور حدیثیں بیان کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اس کی پشت پر فتنہ ہوتا ہے۔ اور ایک عام آدمی کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ وہ ایک شخص کی زبان سے قرآن سن رہا ہے، آیتیں، اور وہ احادیث سن رہا ہے، اور اس کا جو مفہوم اور مطلب اور معانی اس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ بالکل اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ تو ایسے فتنے شاید اس دور کے اندر جتنے پیدا ہو چکے ہیں، شاید ہی کسی زمانے کے اندر۔ وَيُلْقَ الشُّحَّ، چوتھی بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ لوگوں کے اندر، طبیعتوں کے اندر بخل ڈال دیا جائے گا، لوگ بخیل ہو جائیں گے، کنجوس ہو جائیں گے۔ آپ آج عمومی طور پر دیکھیں، ہماری معیشت پچھلے زمانوں کی معیشت سے بہتر ہے یا خراب ہے؟ پچھلے زمانوں سے مراد اسلام کے قرن اول میں، جہاں کسی شخص کے پاس 2 جوڑے کپڑے نہیں ہوتے تھے، سلا ہوا کپڑا نہیں ہوتا تھا، سلائیاں نہیں ہوتی تھی، کانٹوں سے کپڑے ٹاٹ کے ان کو کانٹوں سے باندھا جاتا تھا، کھانے کے لیے گھروں کے اندر پکانے کا نظام نہیں تھا، کئی دن تک لوگ کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے، رہنے کے لیے جو مٹی کے گھروندے تھے اس میں 1-2 کمروں سے زیادہ بڑے گھروں کا رواج نہیں تھا، اور ہاتھ جہاں جا کر لگ جائے اس سے اونچی چھتیں نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کی دریا دلی اور سخاوت کے واقعات پڑھیے، اور آج اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے اس زمانے میں ان مٹی کے گھروندوں میں روزانہ کی بنیاد پر مزدوری کرنے والے دہاڑی دار لوگ مہمان کی آمد پر بے تکلف بکرا ذبح کر دیا کرتے تھے۔ آج ان بڑے بڑے مکانوں کے اندر یہ رواج نہیں رہا۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں مہمانوں کی آمد کے اوپر بغیر کسی تکلف کے بکری ذبح ہو جاتی ہو۔ تو چوتھی چیز فرمایا کہ شح ڈال دیا جائے گا دلوں کے اندر، اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ کنجوس اور بخیل ہو جائیں گے۔ پانچویں بات ارشاد فرمائی آپ نے کہ وہ یکثر الحرج، حرج بہت زیادہ بڑھ جائے گا، بہت حرج ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ومن حرج یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حرج کیا ہے جو اتنا زیادہ بڑھ جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ القتل، قتل و قتال بڑھ جائے گا، لوگ مارے جائیں گے اور مارے جا رہے ہوں گے، نہ قاتل کو پتہ ہوگا اور نہ مقتول کو پتہ، مرنے والے کو پتہ ہی نہیں مجھے کیوں مارا، کس وجہ سے مجھے مارا، میرا قصور کیا تھا، اس کو کہا یہ حرج، یہ بڑھ جائے گا بغیر، جس طرح آج کل ہوتا ہے ایک جگہ دھماکہ ہوا، یہ بیچارے دھماکے میں مرنے والوں میں سے کسی کا کوئی قصور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے مجھے کیوں مارا گیا، اس کو نہیں پتہ۔ اور ویسے جتنے بھی آج کل قتل ہو رہے ہیں، قاتل کو تو پتہ نہیں، مقتول کو تو پتہ نہیں ہوتا مجھے کیوں، میرا قصور کیا ہے، لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ ہمارے سامنے ایسے قتل نہ آتے۔ یہ 5 باتیں ایک روایت کے اندر موجود ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، کہ اس میں سے ایک یہ کہ وقت کی برکت اٹھ جائے گی، علم اٹھ جائے گا، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے، اور کنجوسی دلوں کے اندر ڈال دی جائے گی، اور قتل بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ www.darsequran.com